حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا میرے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر ان کے اوصاف بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقصد والے یا بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے قول و افعال، حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا، ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی، دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا، اور اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور مختصر چھوٹا موٹا کھانا پسند فرماتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے تھے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھایا کر لیتے تھے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے ضرور جواب دیتے، اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن ان کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے تھے، دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے تھے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے، ہائے ہائے کیا کروں، زاد سفر تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے اور راستہ بہت وحشتناک ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے، اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے روندھ گئے۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الحسن بے شک ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ۔
حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا ہو کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ سامعین، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس کی محبت کی یہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ آپ نے لوگوں سے اور آپ نے دنیا سے سنا ہوگا کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی اور آپس میں لڑے تھے اور آپس میں اختلاف تھا، آپس میں نفرتیں تھیں۔ قطعاً یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ ساری باتیں تاریخی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر وہ تاریخ کی کتاب، ہر وہ تاریخ کا ورقہ اور صفحہ جس میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں کی توہین یا بے ادبی یا گستاخی یا ان کے بارے میں زد ادنا سی بھی غلط بات ہوگی، ہم اس تاریخ کو نہیں مانیں گے۔ ہم اس تاریخ کے ورقے کو اور صفحے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن تو بتا صحابہ کرام کون تھے، اور اے قرآن تو بتا کہ صحابہ کرام میں محبت اور پیار کا نظام تھا یا نفرتیں تھیں، اور حدیث سے پوچھیں گے صحابہ کرام آپس میں کیسے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت لب کشائی کی جاتی ہے اور بہت عجیب باتیں کی جاتی ہیں اور بہت غلط الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا قرآن سے اور احادیث سے، خدا سے اور رسول سے ذرا کا بھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپس میں پیار اور محبت کی فضا قائم تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت امیر معاویہ حضرت زرار رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ آپ بیان کریں کہ حضرت علی کے اوصاف کیا ہیں، اور حضرت علی کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی مجلس میں کی جا رہی ہیں، اور حضرت معاویہ انہیں سن رہے ہیں اور آرام سے اور بڑے خوبصورت انداز میں سن کر رو بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک حضرت علی ایسے ہی تھے۔ حضرت علی پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے۔ جی ہاں، صحابہ اگر باہم جنگ بھی کریں تو سعید ہیں، صحابہ اگر باہم جنگ بھی کریں تو سعید ہیں، ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبور کو اللہ اور نور سے منور فرمائے اور ان کے مقام کو جنت میں اور اونچا فرمائے۔ ہم حضرت علی کے بھی غلام ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کو سعادت، ایمان اور اخروی کامیابی کا زینہ اور سیڑھی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر اور سیرت پر اور آپ کے طرز زندگی پر چلنا بھی اپنے لیے سعادت اور نجات اور اخروی منازل کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام سے اس محبت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔